رمضان کی رونقیں رمضان رمضان مدرسۃ المدینہ یہاں دار المدینہ یہاں آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رمضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب نے بلند آواز سے پڑھنا ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور پیاری پیاری ننھی منی بچیوں، ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے رمضان المبارک کا خاص پروگرام، اسپیشل پروگرام آپ کے لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے رمضان کی رونقیں۔ جی پیارے پیارے بچوں کے لیے رمضان المبارک کا یہ اسپیشل پروگرام ہم لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے رمضان کی رونقیں۔ رمضان مبارک کی رونقوں کو کیا کہنے ہیں، کیا بات ہے تلاوت قرآن کی، کیا بات ہے نماز تراویح کی، کیا بات ہے سحری کی، اور کیا بات ہے تاریخی۔ جی ماشاءاللہ زبردست. یوں ہی میرے ساتھ اچھے انداز سے آپ نے شامل ہے نا، جگہوں پر موجود ہے. پیارے بچوں، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے. رمضان مبارک کی ان پربہار لمحات کے اندر یہ پیارا سا پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جس کے اندر یہاں آپ کو بچے ماشاءاللہ نظر آ رہے ہوں گے. یہ بہت سارے اسٹال موجود ہیں اور ساتھ میں نیال بھائی بھی موجود ہیں. نیال بھائی کسی اسٹال پہ نہیں ہے بلکہ یہ اسٹالز لے کر آئے ہیں. جی نیال بھائی کیا کہیں گے، کیا کیا ہونے والا ہے ابھی ان اسٹالز جی پہ؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے اسٹالس ہیں ہمارے. نعت کا نور یہ بھی اسٹال ہے، مدرسۃ المدینہ یہ بھی اسٹال ہے، امیزنگ پلیسز مقدس مقامات کا بھی اسٹال ہے، مقدس مقام کے بارے میں بتائیں گے، اور ہمارے انس بھائی کا سیگمنٹ ہیلتھ نالج بھی ہے. بہت سارے سیگمنٹس ہیں. سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے کہ رمضان المبارک جو رونقوں والا مہینہ ہے، ان رونقوں کو دوبالا کرنے کے لیے آ گیا ہے پروگرام رمضان کی رونقیں. اور رمضان کی رونقوں میں سب سے پہلے ہم کیا شامل کرنے والے ہیں؟ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل ہے. چلے جی درود پاک کی فضیلت شامل جی کریں. پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اور اب چلیں گے ہم اپنے پہلے اسٹال کی طرف بھی، اور یوں کہہ لیجئے پہلے سیگمنٹ کی طرف بھی کہ اسٹال ہے اور اس میں سیگمنٹ ہوگا تلاوت قرآن. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رمضان رمضان. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا اسٹال ہے تلاوت قرآن پاک کا. ہمارے ساتھ سید محارب بھائی موجود ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کون سی صورت کی ہمیں تلاوت سنا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سید محارب بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج کون سی صورت کی آپ تلاوت کریں گے؟ آج میں آپ کو سورہ ضحیٰ کی تلاوت سناؤں گا. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی جائے گی. ہم سب نے خاموشی سے ادب و احترام کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے. انشاءاللہ میں اس کی برکتیں ملیں گی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى.
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے سورہ ضحیٰ کی تلاوت سن لی. اللہ پاک ہمیں تلاوت قرآن پاک کی برکت عطا فرمائے. اب بڑھیں گے سورہ ضحیٰ کے ترجمے کی طرف. جی، قرآن پاک سننا چاہیے اور سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھنا بھی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ سمجھنا بھی سمجھنا بھی چاہیے. اور اسی لیے ہم تلاوت بھی شامل کرتے ہیں اور ساتھ میں ترجمہ بھی شامل کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. ٹھیک ہے جی؟ تھوڑا تھوڑا ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے، تھوڑا سا نہیں آئے، تو جب بڑے ہو جائیں گے تو اور سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. ہمیں سننا توجہ کے ساتھ چاہیے. جی، سورہ ضحیٰ کی تلاوت ہوئی، انشاءاللہ اس کا ترجمہ سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ کنز العرفان. چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا. بے شک آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے. قریب ہے تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. سبحان اللہ. سورہ ضحیٰ بڑی پیاری صورت ہے قرآن پاک کی، اور اس صورت کے اندر بہت پیاری پیاری باتوں کو بیان کیا گیا ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بھی بیان کیا سبحان گیا اللہ. ہے. جی، سب سے پہلے کیا بیان ہوا؟ چڑھتے دن کے وقت کی قسم. چڑھتا دن کا وقت سمجھ آتی ہے؟ صبح کا ٹائم. کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ صبح کا صبح کیا نکلتا ہے؟ سورج. تو دن چڑھ رہا ہوتا ہے نا، یعنی جیسے جیسے سورج چڑھ رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ دن چڑھ رہا ہے. تو اس وقت کی قسم رب تعالیٰ نے اللہ پاک میں قرآن پاک میں بیان کی ہے کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے. جی، والضحیٰ، اس کو چڑھتے دن کے وقت کی قسم. پھر آگے بیان ہوا اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے، یعنی رات آ جاتی ہے تو ہر طرف اندھیرا آ جاتا ہے، اس کی قسم بھی بیان ہوئی. اسی طریقے سے رب ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا نہ ناپسند کیا. اللہ نے اپنے حبیب کی شان بیان کی کہ آپ کو چھوڑا نہیں ہے، ناپسند نہیں کیا. آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اور آخرت جو ہے تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے. یعنی بیان کیا کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، جس کو قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پھر رب تعالیٰ کیا بیان کرتا ہے، اللہ پاک کیا بیان کرتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ قریب ہے تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اللہ پاک اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے. کیا بات ہے. اللہ پاک بیان فرما رہا ہے نا کہ اے محبوب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کیا بات ہے. اور آگے بیان فرمایا کہ اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. سبحان اللہ. جی، اور اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ اسٹال کی طرف. اور کون سا اسٹال ہے جی نہال بھائی؟ جی، اگلا اسٹال ہے جس پہ ہم مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے، اور اسٹال کا نام ہے مدرسۃ المدینہ. پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں رونقیں، رمضان رمضان رمضان.
جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمارا اسٹال شروع ہو چکا ہے. انس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مدرسۃ المدینہ کا اسٹال ہے. آئیے بڑھتے ہیں انس بھائی کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں انس بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے ہمیں کیا بتانے والے ہیں؟ نہال بھائی میں آج آپ کو کچھ بتا نہیں رہا بلکہ آپ کو دکھا رہا ہوں. سبحان اللہ، کیا دکھا رہے ہیں؟ آئیں دیکھتے ہیں. جی دکھائیں. رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان 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 مدرسۃ المدینہ یہاں دار المدینہ یہاں آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت. رمضان کی میرا نام اکرام اللہ اتاری ہے. میں الحمدللہ اس مدرسۃ المدینہ متصل عرشی مسجد میں تقریباً 17 سال سے نظامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں. پیارے نبی کی سنت. ہمارے اس مدرسے میں اسی سال 2022 میں شعبہ حفظ میں ایک طالب علم ایسا بھی ہے جو بہت ہی کم عرصے کے اندر اس نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. اس بچے نے 7 ماہ 13 دن کے اندر الحمدللہ قرآن کریم حفظ مکمل کیا. اس بچے کی کاوشیں، اس کے گھر والوں کا تعاون، اس کے استاد کی کوشش کی برکت سے الحمدللہ کم عرصے کے اندر اس نے قرآن کریم مکمل کیا. ماشاء اللہ میرے بچے نے حفظ کیا ہے تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. اس کے اندر مدرسے والوں نے بہت تعاون کرا میرے ساتھ، گھر والوں نے بہت محنت کری، بلکہ قاری صاحب نے بہت محنت کری. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا بچہ بیمار ہو جاتا تھا لیکن ہم چھٹی کرانے کی کوشش کرتے تھے تو ان کا فون آ جاتا تھا کہ بھلے آپ لیٹ لے کے آئیں، دوائی دلا کے لے کے آئیں، لیکن اس کو لے کے آئیں. انہوں نے بہت محنت کری اور اکرام قاری صاحب، احمد قاری صاحب، ان سب کا بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے اس کو اس پوزیشن پہ پہنچایا ہے. آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت. رمضان کی یہ بچہ ماشاءاللہ اتنا ذہین تھا کہ اس نے پہلے دن آتے ہی ساتھ مجھے سبق کا تقریباً 1 پاؤ سنا دیا. تو میں سمجھا کہ یہ بچہ زیادہ سے زیادہ حفظ کر سکتا ہے. تو میں نے پھر اس کو کوشش کری کہ 1 پاؤ سے زیادہ سبق دوں. تو اس نے اسی طرح گھر جا کر یاد کر کے 1 پاؤ سے زیادہ سبق سنایا. الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ سبق بڑھتا گیا اور یہ جلدی جلدی ماشاءاللہ حفظ قرآن کرتے گئے. ہمارے یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ بچے کا پارہ جب مکمل ہوتا ہے تو پھر اس کا تکمیلی امتحان ہوتا ہے. اس کے تکمیلی امتحان میں بھی ہر امتحان کے اندر ہر پارے میں الحمدللہ اس بچے کی کیفیت ممتاز ہی رہی. رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. میں صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتا تھا، پھر سبق جتنا بھی ہوتا تھا ریوائز کر کے پھر اپنی والدہ کو سنا کے پھر مدرسے کی تیاری کر کے مدرسے آتا تھا. میرے والد صاحب میرے کو مدرسے چھوڑنے جاتے تھے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا دعوت اسلامی کی، مدرسۃ المدینہ کی، اور پھر مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والے پیارے پیارے بچوں کی بھی. اور آج جس بچے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، واقعی جس کو کہنا چاہیے ایک انٹیلیجنٹ، ایک ذہین بچے، جنہوں نے تقریباً کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ کیا. آئے ان سے بات بھی کر لیتے ہیں. ہم آپ کو ان کو دکھاتے بھی ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے، لیکن ابھی آپ نے ایک ڈاکومنٹری کی صورت میں دیکھا. اب ہم یہاں اسٹال پہ اپنے ان کو لے کر آ گئے، ان سے آپ کی ملاقات بھی کراتے ہیں. جی حسنین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حسنین بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیں گے. آپ نے اتنے مختصر حصے میں قرآن پاک کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ پاک اس قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور تادیر بلکہ ساری زندگی آپ کو یہ قرآن پاک یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جی تو پہلے تو آپ یہ بیان کریں کہ کتنے عرصے میں آپ نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی؟ یہ 7 ماہ 13 دن میں قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. جی تو حسنین بھائی ماشاءاللہ آپ نے اتنی جلدی قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. یہاں بھی کئی بچے حفظ کر رہے ہیں. کون کون کر رہا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. جی تو ان کو بھی ہو سکتا ہے کافی ٹائم ہو گیا، تو آپ نے اتنی جلدی حفظ کر لیا. کون سے بادام معجون وغیرہ آپ نے کھائی؟ کچھ بتائیں اتنی جلدی کیسے حفظ ہو گیا؟ کوئی کیا ہے ٹوٹکا وغیرہ ہے، کوئی معجون ہے؟ میں بادام کھاتا تھا اور دودھ کبھی کبھی پیتا تھا. اچھا بادام کھاتے تھے اور دودھ کبھی کبھی پیتے تھے. بھائی دودھ تو آج ہم آپ کو ایک مشورہ دیتے نا ہمارے پروگرام میں، دودھ تو باقاعدگی سے پیا کریں. اور کیا کھاتے تھے؟
بادام، اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ کھانا وغیرہ کھاتے ہوں گے. تو بھائی اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا بھی جو یہاں حافظ بن رہے ہیں اور جو گھروں پر موجود ہیں بڑا ضروری ہوتا ہے. بادام سے کیا ہوتا ہے؟ دماغ تیز ہوتا ہے. تو بادام کھائیں، دودھ پئیں اور اچھے کھانے کھائیں اور بری چیزیں نہ دیکھیں. اب یہ ویڈیو گیمز وغیرہ اس سے پھر جو ہے نا دماغ پہ بھی اثر ہوتا ہے، سارا توجہ ادھر ادھر لگ جائے گی. زیادہ کانسنٹریٹ کریں اپنی پڑھائی کو، جتنی توجہ دیں گے اتنی جلدی یاد ہوتا چلا جائے گا. کھانا پینا اپنی جگہ کھاتے رہیں. بادام پستے ابو کو گھر میں جا کے آج ہی اعلان کر دیا بھائی بادام پستے لے آئیں، ہم تو حافظ بن رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے ماشاءاللہ بادام کھایا تو جلدی حافظ بن گئے. تو اب خوب بادام پستے اخروٹ سب بنا لیے، لیکن وہ کھانے کے بعد دیکھ رہے ویڈیو گیمز اور توجہ ادھر ادھر لگی ہوئی ہے اور حفظ ویسے ہی چل رہا ہے. تو ہم نے حفظ سے قرآن پہ توجہ دیں گے. ایسے ہی ہے حسنین بھائی، توجہ بہت ضروری ہے. آپ کا کیا معمول ہوتا تھا؟ کس طریقے سے حفظ کرتے تھے؟ مطلب گھر پہ بھی پڑھتے تھے، وہاں بھی پڑھتے تھے، کیا کیا کرتے تھے؟ میرے کو جب سبق ملتا تھا میں مدرسے سے آ کے عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد یاد کر کے اللہ، پھر سو جاتا تھا. پھر صبح میں فجر میں اٹھ کے ریوائز کر کے اچھا مدرسہ ٹائمنگ کیا ہے؟ صبح گئے 8 بجے، 8 بجے سے 4 بجے تک، اور اس میں آپ نے پڑھا، اس کے بعد گھر آئے، پھر کیا کیا؟ پھر تھوڑا سا کھیل کے پھر سبق یاد کرنے بیٹھتا تھا. اچھا ماشاء اللہ، یعنی گھر آئے تھوڑا کھیلا. اچھا بھئی حافظ قرآن دیکھے کھیل بھی سکتے، کھیلنے میں کوئی ایسی بھی پابندی نہیں ہے ہم نے 24 گھنٹے بس قرآن پاک پڑھنا ہے. تو انہوں نے کھیلنے کے ساتھ ساتھ بھی 7 مہینوں میں تقریباً حفظ قرآن کر لیا. اور کھیلنے کے بعد کیا کیا؟ پھر کھیلتے رہ گئے، سبق یاد کرا. پھر اس کے بعد کھیل یعنی ختم ہوا اور پھر یاد کرنے بیٹھ گئے. جی عصر کے بعد یاد کرا. پھر مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد یاد کرا. عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد یاد کر کے پھر سو گیا. صبح میں فجر میں اٹھ کے پھر پورا سبق ریوائز کر کے والدہ کو سنا کے پھر مدرسے جاتا. مدرسے جانے کے بعد سبق کار سب کو سنا کے پھر ہماری سب کی ہوتی تھی. اس کے بعد کھانے کا وقفہ، اس کے بعد نماز، اس کے بعد دوپہر میں منزل، پھر 4 بجے چھٹی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. دیکھیں یہ محنتیں کیا ہیں؟ محنتیں. اور محنت کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا. پھل جب ملتا ہے دیکھیں پھر خوشی ہوتی ہے. اب دیکھیں ہمارے حسنین بھائی حفظ کیا کیسے ماشاءاللہ پروگرام میں آئے، ان کی ڈاکومنٹری الگ اور یوں انٹرویو ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے. تو کیا کیا انہوں نے؟ محنت کی. اب یہ تو سب کو اچھا لگتا ہے گفٹ ملے، لوگ جو ہے وہ ریکگنائز کریں، ہمارے بیان ہو، شہرت ہو، ذکر کیا جائے. اس نیت سے ہمیں کرنا نہیں چاہیے لیکن اچھا تو لگتا ہے. لیکن اس کے لیے پہلے کیا کرنی پڑتی ہے؟ محنت. ماشاءاللہ اللہ پاک حسنین بھائی آپ کی محنت کو قبول فرمائے. اور جو قرآن پاک پڑھا ہے اس کو آپ یاد رکھیں اور اس پر عمل بھی کریں، عالم بھی بنے، مفتی بھی بنے. اور آگے کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیا پلانز ہے آگے؟ کیا کریں گے؟ اور درس نظامی. اچھا درس نظامی مینز عالم کورس. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک آپ کے ارادوں نیتوں پر بھی آپ کو استقامت عطا فرمائے. عالم بھی بنے، حافظ بھی بنے، مفتی بھی بنے. حافظ تو بن گئے، عالم مفتی بنے اور مفتی دعوت اسلامی بنے. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کے والدین کو اللہ پاک برکت عطا فرمائے، مدینے کی حاضری عطا فرمائے کہ وہ والدین بھی بہت خوب ہیں. اور والد صاحب کیا لانا لی جانا کرتے تھے؟ ایسے ہی ہے جی، لینے جاتے تھے چھوڑنے آتے تھے، دونوں کرتے تھے. پہلے صبح چھوڑنے گئے پھر واپس لینے بھی آیا. تو ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب نے جو یہ محنتیں کی اس کا اللہ پاک ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. تو جو والدین اپنے بچوں کو حفظ قرآن کراتے ہیں اور اس میں محنت کرتے ہیں یقیناً اس پہ بھی انہیں اجر ملے گا. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں، 7 ماہ 13 دن. یہاں بہت سارے بچے ہوں گے ناظرہ پڑھتے ناظرہ دیکھ کے قرآن پاک کون کون پڑھ رہا ہے اور حفظ کرنے والے کون ہیں؟ حفظ کرنے والے ہیں کوئی؟ اچھا ماشاءاللہ حفظ بھی کر رہے ہیں. کیا بات ہے. جو حفظ کر رہے ہیں ان کو تو زیادہ احساس ہوگا کہ کتنا بڑا کارنامہ ہے. جی جو گھروں پر موجود ہے بہت سارے اسلامی بھائی ہوں گے، بہت سارے افراد دیکھ رہے ہوں گے، بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو نہال بھائی حفظ نہیں کر رہے، انہیں شاید اتنا نہ احساس ہو کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. ایک پارہ حفظ کرنے میں کئی مہینے بعض اوقات لگ جاتے ہیں اور یہاں 7 ماہ میں تقریباً انہوں نے پورا قرآن پاک جس میں 30 پارے اور 114 صورتیں سے یاد کر لیا. اور پھر کتنے اچھے انداز سے یاد کیا. جو ان کے ایگزام ہوتے ہیں مختلف، ایسے نہیں کہ بس ایک دفعہ چل دیے اور کوئی پوچھتا نہیں ہے، بلکہ ہر پارہ جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو ایگزام بھی ہوتا تھا. جی کیا بتائیں گے حسنین بھائی؟ تو وہ کس چیز کا ایگزام ہوتا ہے؟ پارے میں سے 2 3 4 رکوع سنتے تھے، پھر پارے میں جو کیفیت بنتی تھی وہ ہمارے جدول ہوتا تھا اس میں لکھتے تھے. رکوع میں جو کیفیت ہوتی تھی وہ لکھتے تھے، جس دن ہوا تھا وہ لکھتے تھے. ہر پارہ جب کمپلیٹ ہوا تو ایگزام ہو رہا ہے اور اس میں بھی آپ کی پوزیشن کیا رہتی تھی؟ ممتاز. ماشاءاللہ ممتاز مطلب بہترین، یعنی آگے ہوا کرتے تھے. تو اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے مدرسۃ المدینہ اور یہ ہے
دعوت اسلامی. کیا بات ہے. اللہ پاک اس دعوت اسلامی کو استقامت عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے, اور دعوت اسلامی میں جو ہم تمام افراد موجود ہیں ہمیں استقامت کے ساتھ اس پیاری پیاری تحریک کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے آپ بھی مدرسۃ المدینہ کا ساتھ دیجئے, دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. اسی مدرسۃ المدینہ کے لیے, اسی جامعۃ المدینہ کے لیے آپ سے کیا کہا جاتا ہے؟ مدنی عطیات کا کہا جاتا ہے, ڈونیشن کا کہا جاتا ہے. تو دیکھ لیجئے مدنی چینل کے ناظرین, آپ جو ڈونیشنز دیتے ہیں اس کی صورت میں یہ پیارے پیارے بچے حافظ قرآن کی صورت میں تیار ہوتے ہیں. جی تو آپ نہال بھائی, آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے دیکھا حسین بھائی سے کچھ بات چیت بھی کی اور پیکج بھی ملاحظہ کیا. آئیے پروگرام کے اگلے سٹال کی طرف بڑھتے ہیں جس میں کلام بھی سننا ہے. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رمضان رمضان. ہمارے ساتھ اسٹال پر ہمارے حمزہ بھائی موجود ہیں. حمزہ بھائی کے آگے ماشاءاللہ سے کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں, وسائل بخشش اور ذوق نات. جی حمزہ بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی حمزہ بھائی کون سا کلام پڑھ رہے ہیں آپ؟ قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. سبحان اللہ. ایک طرف حمزہ بھائی ہیں اور دوسری طرف ہمارے علی احمد بھائی. علی احمد بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. جی قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ. سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ. آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا. آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا. آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا. اور بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر. بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر. اللہ میرے خواب میں آ جائیے آقا. اللہ میرے خواب میں آ جائیے آقا. اللہ میرے خواب میں آ جائیے آقا. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا. تار پہ یا
قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حمزہ بھائی نے ہمیں کلام سنایا. کون سا کلام تھا؟ قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اب بڑھیں گے علی احمد بھائی کی طرف اور علی احمد بھائی سے بھی ایک کلام سننا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں علی احمد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے عبید. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے عبید. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیری سرکار میں آتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں آتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے نعت خواں علی احمد بھائی. ماشاء اللہ کیا بات ہے. علی احمد بھائی ہمیں سنا رہے تھے نعت. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. اور آخری شعر کیا ہے اس کا؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے شعر کا؟ کس کو آتا ہے؟ کسی کو نہیں آتا؟ کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں پتہ. چلے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاس اپنا شفیع بنا کر یعنی اپنا سفارشی اس کو سمجھتے ہیں نا سفارش کرنے والا وہ بنا کر لے کر آ رہا ہوں جو آپ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے گا. اور وہ کون سفارش کرنے والے ہیں؟
جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، یعنی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، جن کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ رمضان شریف کے، اور رمضان کی کون سی تاریخ کو؟ یکم تاریخ، پہلی رمضان کو، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو بیٹا کہا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے، 3 تھے، اور ان کا بھی بچپن میں ہی وصال ہو گیا تھا۔ تو پھر غوث پاک کو بیٹا کہہ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا ہیں؟ سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ اور سید کون ہوتے ہیں؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہوتے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، کہ حضرت فاطمہ الزہرا جو آپ کی صاحبزادی ہیں، ان سے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل چلی، نسل کا سلسلہ چلا، چونکہ یہ سید ہیں اس لیے ان کو کیا کہا؟ بیٹا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا۔ لاڈلا تو سمجھتے ہی ہوں گے نا، بہت سارے یہاں موجود ہوں گے لاڈلے ہوں گے اپنے ماں باپ کے۔ نہیں ہے کوئی لاڈلا نہیں ہے؟ لاڈلے ہوتے ہیں نا بھائی، پیارے ہوتے ہیں، پیارے لاڈلا۔ تو یہ غوث پاک کی شان بھی یہاں پر بیان ہو گئی کہ میں ان کو آپ کی بارگاہ میں شفیع بنا کر لایا۔ تو غوث پاک کی شان میں بھی تو کوئی منقبت ہونی چاہیے حضرت، کوئی شعر 2 شعر چلے۔ تو پھر غوث پاک کی چونکہ بات ہوئی ہے، ان کو شفیع بنا کر لایا، اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کی منقبت لکھی ہے، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا۔ جی، تو اب جو منقبت یہاں ہمارے ناطقہ کو یاد ہے وہ سن لیتے ہیں جی۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، غم نے جولی پھیلائی بڑی دیر سے، میرے میرا غم نے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار غم نے آس لگائی بڑی دیر سے، میرے میرا غم نے آس لگائی بڑی دیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جگہ میں لاج رہے گی، لاج رہے گی، لجپال کرم اب کر دو، 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 منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو، کاسا سب کا پنجتنی خیر سے، میرے میرا بھر دو، کاسا سب کا پنجتنی خیر سے، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، غم نے جھولی پھیلائی بڑی دیر سے، مشکل جبھی سر پر آئی، مشکل جبھی سر پر آئی، مشکل جبھی سر پر آئی، تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، یا غوث میں نے تمہیں پکارا،
جب میں نے تمہیں پکارا تو کام آیا تیرا سہارا، چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے میرے میرا، چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم، 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 ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار اپنے آس گے لگائی، بڑی دیر سے میرے میرا غم نے آس گے لگائی، بڑی دیر سے میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، غم نے جھولیے پھیلائی، بڑی دیر سے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ حمزہ بھائی جزاک اللہ خیرہ، بہت پیاری آپ نے منقبت سنائی، اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ جی تو یہ تھا نعت کا نور، اور ہم نے اس میں نعت بھی سنی اور ساتھ میں ایک منقبت بھی سنی، اور اب چلیں گے ہم اپنے ایک اور اسٹال کی طرف۔ ہمارے یہ پیارے پیارے اسٹالز ہیں جگمگاتے ہوئے، اور اب نہال بھائی کون سے اسٹال پہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں؟ آئی پروگرام کے اگلے اسٹال کی طرف بڑھتے ہیں۔ فیضان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسٹال کا نام ہے مقدس مقامات۔ پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں، رونقیں رمضان رمضان رمضان۔ جی پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمارا اسٹال شروع ہو چکا ہے مقدس مقامات۔ ہمارے ساتھ فیضان بھائی موجود ہیں، دیکھتے ہیں آج کون سے مقدس مقام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فیضان بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج کون سی امیزنگ پلیس، کون سے مقدس مقام کے بارے میں ہمیں بتانے والے ہیں آپ؟ میرے بچوں، آج جس مقدس مقام یعنی ہولی پلیس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ ایک مبارک غار ہے، اور یہ مبارک غار کہیں اور نہیں بلکہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے وہ غار کون سا ہے، تو چلیں آپ کو بتاتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں۔ جی تو بچوں، آپ جو غار دیکھ رہے ہیں نا، یہ وہی مبارک غار ہے، اور اس مبارک غار کا نام غار ہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیں اب اس غار کے بارے میں کچھ انفارمیشن بھی سنتے ہیں۔ مسجد حرام سے ایسٹ سائڈ کی طرف تقریباً 3 میل دور جبل حرا پر واقع ہے، اور اس مبارک پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ اور بچوں، اس غار کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے اس غار میں اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بچوں، غار ہرا کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ غار ہرا غار سور سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ غار سور میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہے، جبکہ غار ہرا میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن ہے۔ اور ہاں بچوں، اس غار کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس غار میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک غار کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آج ہم نے ہولی پلیس یعنی مقدس مقام کے بارے میں ہم نے سنا۔ کون سا مقام تھا وہ؟ مقدس مقام تو تھا، لیکن نام کیا تھا؟ جی وہ ایک غار تھا، جبل حرا پر وہ غار موجود ہے جس کا نام ہے غار حرا۔ اور ایک امیزنگ بات یہ بھی ہمیں پتہ چلی، فیضان بھائی نے ہمیں بتائی کہ غار حرا یہ غار سور سے بھی افضل ہے۔ غار سور کون سا غار ہے؟ کس کس کو پتہ ہے؟ جی بھائی، ہمارے انس بھائی کو پتہ ہے۔ جی انس بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں صرف 3 دن رہے اور غار ہرا میں
ज्यादा दिन रहे। अरे सर है क्या हुआ था उसमें? 3 दिन तो रहे थे, किस मौके पर रहे थे? हिजरत के मौके पर। प्यारे बच्चों, जब हिजरत का मौका था, जब मक्का से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत हो रही थी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 दिन और 3 रात इस गार में रहे। अहमद भाई 3 दिन इस गार में रहे थे। और गार हिरा इसलिए अफजल है क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसमें इबादत किया करते थे, और बहुत सारे दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस गार में इबादत फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, और गिट्स बदरी चैनल के नाज़रीन, मुक़द्दस मकामात के सेगमेंट को भी हमने शामिल कर लिया। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जी, तो अब हमारा स्टॉल आ रहा है नात का नूर। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रमजान रमजान। जी, तो नात का नूर एक स्टॉल है, या यूं कह लीजिए हमारा सेगमेंट है, और बड़ा दिलचस्प सेगमेंट है कि इसमें भी होने वाला है एक मुकाबला, और ये मुकाबला होगा हमारे दोनों नात खानों के दरमियान। एक तरफ मौजूद है हमारे हमजा भाई और दूसरी तरफ मौजूद है हमारे अली अहमद भाई। जी, तो हमजा भाई मेरी टीम में है, ठीक है, टीम ए में, और निहाल भाई की टीम में है हमारे अली भाई। हाँ, अब देखते हैं भाई कौन जीतता है कौन हारता है। और होगा क्या, हम देंगे वर्ड और उससे सुनाना होगा इन्होंने शेर। जो शेर सुनाते जाएंगे वो हमारे प्रोग्राम के भी शेर हो जाएंगे। एक होता है शेर आइन से, और एक होता है शेर चीता, कहते हैं चीता, भाई शेर है, ये तो आगे बढ़ गया। तो अब देखते हैं ये कौन शेर बनता है, यानी कौन आगे बढ़ता है, कौन जीतता है। चले भाई, अब आपने सुनाना है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी शराइत आएंगी, और वो शराइत पैटर्न ये है कि एक हर्फ हम आपको देंगे, और इसी हर्फ से आला हज़रत के भाईजान मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कलाम में से किसी भी कलाम का मक्ता सुनाना होगा। मक्ता समझते हैं? कलाम का आखिरी शेर, कलाम का आखिरी शेर कहलाता है मक्ता, और पहला शेर कहलाता है मतला। हाँ, तो आखिरी शेर सुनाना होगा, और वो भी मौलाना हसन रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान का जो कलाम है, जिसका नाम है ज़ौक़े नात। जी, तो इस तरह से ये मुकाबला चलता रहेगा। चले भाई, हम चलेंगे। सबसे पहले निहाल भाई की टीम से पूछने वाले हैं। अली अहमद भाई के लिए वर्ड है शीन। जी, शाफ़ए राज़ क़यामत का अदना उम्मती, फिर हसन क्या सुभान अल्लाह, तो आपने कह दिया, लेकिन हमारे अली अहमद भाई इस शेर के अंदर पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, उसको दुरुस्त करना होगा आपने। जी, सही पढ़ना होगा। दोबारा से आपको मौका दिया जाता है, इसमें कुछ पहले मिसरे में मिस्टेक हो रही है। शाफ़ए राज़ क़यामत का अदना उम्मती, फिर हसन क्या गम अगर बारे इसे हमारे निहाल भाई की टीम के अली अहमद भाई ने दुरुस्त शेर सुना दिया है। जी, अब पूछेंगे हमजा भाई से शेर, और वर्ड देंगे काफ। कगे किसे जाकर हसन अपने दिल की, कगे किसे जाकर हसन अपने दिल की, सोने कौन तेरे सेवा से आज़म, इमदाद कुन बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन, यारों से आज़म दस्तगीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। जी, चले भाई, हमारे भी हमजा भाई कम नहीं है किसी से, आप देखते जाए।
جی آپ کے لیے ورڈ آ رہا ہے ضا. ظاہر ہے حسن احمد مختار کے معنی کونین پہ سرکار کا کعبہ نظر آیا ہوگا. سبحان اللہ. ایک دفعہ دوبارہ سنا دے صحیح سے. ظاہر ہے حسن احمد مختار کے معنی کونین پہ سرکار کا کعبہ نظر آیا ہوگا. آخر میں ہوگا نہیں ہے، نظر آیا. ٹھیک ہے جی، کیا ہے؟ نظر آیا. ہاں نظر آیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی. نہال بھائی دیکھیں ہیلپ کرنی پڑ رہی ہے مجھے آپ کے. اب دیکھ لیں جی ہم آگے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہوا. دیکھیں بھائی اب ہمارے حمزہ بھائی کیسے سناتے ہیں. جی اگلا حرف حمزہ بھائی کے لیے میم. میم سے مقطع سنانا ہے. محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں. محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں. اے حسن کیوں نہ ہو مضبوط عقیدہ محفوظ تیرا، عقیدہ تیرا. محفوظ عقیدہ تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ. چلے بھائی تھوڑی سی ہمارے والے کو بھی آپ نے مدد دی، کوئی بات نہیں. چلے ماشاء اللہ. مشکل ہے تھوڑے بھائی، ہوتا ہے. جی چلے بھائی. علی احمد بھائی کے لیے ورڈ آ رہا ہے میم. میم سے آپ نے بھی مقطع سنانا ہے. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. حسن میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. سبحان اللہ. یہ تو طرز میں سنانے والا شعر ہے. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ہم کس کے در کے بھکاری ہیں؟ آقا کے در کے بھکاری ہیں. تو ہمارا بسترا کہاں لگاؤ گے؟ تو بوریا بسترا لگا لینا نا ٹھکانا. ہمارا بسترا کہاں لگے گا؟ جنت میں. جنت میں. کیا بات ہے ماشاءاللہ زبردست. جی جی اگلا ورڈ ہمارے حمزہ بھائی کے لیے الف. الف. اپنے گدائے در کی لیجئے خبر خدارا، کیجئے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کیا بات ہے. جی تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا نعت کا نور، اور اس میں بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ دونوں نعت خانوں نے شعر سنا ہے. کیا بات ہے. اور اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ اسٹال کی طرف، اور اسٹال پہ ہمیں لے کے جاتے ہیں نہال بھائی. تو نہال بھائی کہاں لے جا رہے ہیں ہمیں؟ جی پیاری بچوں ہمارا اگلا اسٹال ہے ہیلتھ نالج. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ انس بھائی موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج ہماری ہیلتھ کے حوالے سے کیا بتانے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں انس بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی انس بھائی. پیارے بچوں، تندرستی ہزار نعمت ہے. اگر آپ تندرست ہیں تو آپ سارے کام کر سکتے ہیں، چاہے وہ گھر کے کام ہو یا پھر مدرسے پڑھنے جانا ہو، عبادت کرنی ہو. یہ سب کام ایکٹیو انسان ہی کر سکتا ہے. تو آج ہم آپ کو موٹاپے کے بارے میں بتائیں گے. ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں 5 ایئرز سے لے کر 19 ایئرز کے بچوں اور نوجوانوں میں اوبیس کا مسئلہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. اوبیس یعنی موٹاپا، جسم میں چربی کے زیادہ ہونے کو کہتے ہیں. ویسے باڈی ماس انڈیکس یا BMI ایک طریقہ ہے جو آپ کے ویٹ اور ہائٹ کے حساب سے کام کرتا ہے اور گروپنگ کرتا ہے، جیسے انڈر ویٹ، ہیلدی ویٹ اور اوور ویٹ. آپ کے کھانوں میں جو کیلوریز ہوتی ہیں ان میں سے ملنے والا زائد فیٹ جسم میں جمع ہوتا رہتا ہے. ہمارے جسم میں فیٹ جمع کرنے کی گنجائش ہے، اس لیے وہ زیادہ فیٹ جمع ہوتا رہتا ہے. اصل میں فیٹ ہمیں انرجی دیتا ہے، ہمارے برین فنکشن کو صحیح رکھتا ہے، ایک فلیور اور تسکین دیتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جسم میں وٹامن A، D اور E کے گلنے ملنے میں مدد دیتا ہے. لیکن زیادہ کیلوریز جسم کو ملنے سے فیٹ جسم میں پڑا رہتا ہے. اب ہمیں سمجھنا ہوگا دھیان سے کہ صرف موٹے نظر آنے والے لوگ ہی موٹے نہیں ہوتے، بلکہ عام صحت رکھنے والا انسان بھی موٹاپے کی زد میں آ سکتا ہے. اوبیسٹی کی الگ الگ وجوہات ہیں، جن میں کھانوں میں کیا کھاتے ہیں، چلنا پھرنا کتنا ہے، چلنے کی جگہ کس سواری کا استعمال کرنا ہے، دوائیاں، جسمانی کمزوری اور دوسری وجوہات شامل ہیں. اگر آپ کم چلتے ہیں
तब भी आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत सुस्त होते हैं, वो ना खेलते हैं और किसी भी साथ मिलकर करने वाली एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेते। एक अंदाजे के मुताबिक हर रोज 10,000 फुट स्टेप्स यानी कदम चलना आपके सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है। ये टोटल 8 किलोमीटर बनता है। 6 से 12 साल के बच्चों को दिन भर में 1600 से लेकर 2200 कैलोरीज की जरूरत होती है। अगर आपके जिस्म पर बेली फैट आ रहा है तो फिर आपको ज्यादा जरूरत है कि अपनी जिंदगी में अच्छी डाइट और एक्टिविटी लेकर आएं, ताकि आप सेहत जैसी नेमत की हिफाजत करके अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर सकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बहुत अच्छी बात है हमारे अनस भाई ने बताई। और अब निहाल भाई हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? जी वक्कार भाई, अब हमारे प्रोग्राम का एंड का टाइम आ गया है, तो नए स्टॉल पे नहीं लेके जा रहा है, नहीं, अब प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लाएंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमारा प्रोग्राम रमज़ान की रौनक की। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ कि आज भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा हमारे अमेजिंग प्लेसेस स्टॉल से, हमारे एप्स वर्ल्ड स्टॉल से, हमारे हेल्थ नॉलेज स्टॉल से। और कॉम्पिटिशन्स भी हुए, कुछ बच्चों के दरमियान कॉम्पिटिशन हुआ और कुछ नात खानों के दरमियान भी कॉम्पिटिशन हुआ। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान मुबारक की बरकतों से हिस्सा अता फरमाए और रमज़ान जितना रहता है वो सब हमें अच्छे अंदाज से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान की रौनकें रौनकें रमजान 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 मदरसतुल मदीना यहाँ दारुल मदीना यहाँ आओ मिलके सीख लें प्यारे नबी की सुन्नत। रमजान की रौनकें रौनकें रमजान रमजान रमजान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया